معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اپنے ہر دل عزیز چینل دیار اردو پر عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، حصہ سوم، باب نمبر 5۔ وہ ملک کو دولت مند بنائے گا تو غریبوں کی زندگی بھی آسان ہوگی۔ تم تو پڑھے لکھے انسان ہو بھائی جان، ہماری برادری میں تعلیم کی از حد کمی ہے، اسی لیے میرے دل میں تمہارا درجہ اونچا ہے۔ ذرا دنیا پر نظر دوڑاؤ، جتنے بھی امیر ملک ہیں، کیا وہ جلسے جلوسوں سے بنے ہیں؟ جی نہیں، وہ ان لوگوں سے بنے ہیں جنہوں نے پیسہ لگا کر کاریں اور ریل کے انجن اور ہوائی جہاز مینوفیکچر کیے ہیں۔ ہر ایک کی اپنے اپنے وقت پر ضرورت ہوتی ہے۔ ایک زمانہ گیا، دوسرا آ گیا۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے سے آپ کا پیسہ کیسے بنے گا؟ ہاں، اب آئے نا نقطے کی بات پر۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ پڑھائی لکھائی کی سوجھ بوجھ ایک بات ہے اور سیاست کی جان پہچان دوسری بات ہے۔ اب ذرا کان لگا کر سنو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایوب خان بارڈر پر سکھوں کی زمینیں سابقہ فوجیوں کو الاٹ کر رہا ہے۔ کسان کمیٹی اور کسان تنظیم نے اس کے خلاف تحریک چلائی ہے۔ جو واوے اوہو کھاوے، یہ نعرہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ سنا ہے، اعجاز نے جواب دیا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ان لوگوں کو کامیابی ہو۔ فوجی حکومت کے مقابلے میں کامیابی کی امید رکھنا بیکار ہے، مگر کم از کم پریشر تو رہے گا، اور اگر کسی وقت میں جا کر ان ڈیمانڈوں کا کوئی نتیجہ نکلا تو فائدہ کس کو پہنچے گا؟ بتاؤ، کسانوں کو۔ واہ بولے بادشاہ، بے زمین کسانوں اور کھیت مزدوروں کو زمین دے کر حکومت نے اراضی خراب کرنی ہے۔ پھر ایوب خان ملک میں انڈسٹری لگانا چاہتا ہے۔ وہ کون لگائے گا؟ اس بات کو سمجھو اعجاز، اس ساری کارروائی کا فائدہ ہمیں اور تمہیں ہوگا۔ ہمیں اور تمہیں؟ نہ تو سابقہ فوجی، نہ میں، نہ تیرا چاچا احمد، جس بیچارے کی زمین بارانی ہو گئی ہے۔ ہم بارڈر سے چند میل کے فاصلے پر ضرور ہیں، مگر مقامی زمیندار ہیں۔ بتا کہ ان زمینوں پر حق ہمارا تمہارا ہے یا کہ کمبل پور کے کسی حوالدار کا؟ فرض کرو کہ بے زمینوں کو زمین مل بھی گئی تو ان کے پاس کاشت کے لیے پیسے کدھر سے آئیں گے؟ ان کو پھر ہمارے تمہارے پاس ہی آنا پڑے گا۔ اب مطلب کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنا کام کرنے دو، پھل آ گیا تو ہم کھائیں گے، نہ آیا تو ہمارا کیا جاتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے نقطے کی بات۔ یہ سیاست کا دل ہے، دل۔ لوگوں سے وہ کام لو جس کام کے وہ اہل ہیں، ان کو لیڈ کرو۔ تیری طرف سے ہمیشہ مجھے تعاون حاصل ہوا ہے، اسی لیے میرے دل میں تیری قدر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نوکری تو گنوا ہی بیٹھا ہے، اب اپنی تعلیم کو تو نہ گنوا۔ احتیاط سے قدم اٹھا اور ان لوگوں سے اپنا اثر رسوخ بنا۔ ملک کی حالت غیر یقینی ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ پاور جس طرف سے بھی ملے حاصل کرنی چاہیے۔ اوئے پھتے، جہانگیر نے نوکر کو آواز دی، جا اندر ملک اعجاز کے واسطے کھانا لگوا کے آ۔ اعجاز جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں روٹی کھا کر آیا ہوں، اب چلتا ہوں، میری باتوں پر غور کرنا۔ دروازے پر رخصت کرتے وقت جہانگیر نے اعجاز سے کہا تھا، اپنا خاص آدمی سمجھ کر میں نے تجھے یہ باتیں بتائی ہیں، اور آتے جاتے رہا کرو۔ اور ہاں، ایک دوسری بات یاد آ گئی ہے، آپس کی بات ہے، طریقے سے بشیر ارائیں اور احمد علی کو وارن کر دینا کہ بھٹے والوں سے محتاط رہیں۔ لڑکے منہ زور ہیں، سمجھ گئے نا؟ اعجاز اسے مصافحہ کر کے رخصت ہوا۔ اعجاز نے اگرچہ صرف ایف اے تک تعلیم حاصل کی تھی، مگر حالات سے دلچسپی اور ایک باخبر مزاج رکھنے کے باعث وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ اور ہوشیار آدمی تصور کرتا تھا۔ آج جہانگیر سے مل کر اس کے اعتماد کو ایک دھچکا لگا تھا۔ اس کو پہلی بار علم ہوا تھا کہ دنیا کے بیشتر کاروبار کس اصلیت کے تحت چلتے ہیں، اور کون سی ایسی قوتیں ہیں جو زندگیوں پر قدرت حاصل کر کے ان کی سمت متعین کرتی ہیں۔ یہ انسانی ذہانت کا ایک نیا رخ تھا جس سے وہ اب تک نابلد رہا تھا۔ اب اس کے اندر دو مختلف طاقتیں برسر پیکار تھیں، ایک بشیر کی جذباتی ذہانت جس کا منبع اس کا ماحول تھا، دوسری جہانگیر کی چالاک ذہانت جو
انسانی جبلت سے پھوٹتی تھی۔ اعجاز کو احساس تھا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسری کو کاٹتی ہوئی گزرتی تھیں اور کبھی الگ ہو کر متوازی چلنا شروع کر دیتی تھیں۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے اندر ایک نئی آنکھ واہ ہو گئی ہو، جس نے اس کی بینائی میں مزید ایک تہہ کا اضافہ کر دیا ہو۔ ساتھ ہی اسے اس بات کا علم بھی ہوا کہ نظر کی اس وسعت سے ذہن صاف ہونے کی بجائے زیادہ گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اس نے سوچا لوگ کسی آسان گر کی تلاش میں رہتے ہیں جس پہ کاوش خرچ نہ ہو ان باتوں کے علاوہ، اور ان سے کہیں زوراور دو واقعے ایسے تھے جنہوں نے اس کے دل میں خطبت لگا رکھی تھی۔ ایک کنیز کا قصہ تھا جو اب راز نہ رہا تھا اور کئی لوگوں کے علم میں آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی لگتا ہوا سکینہ کا وہ تانا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ تیز ہوتا ہوا اس کے سینے میں اترتا جا رہا تھا۔ سیدھا گھر واپس آنے کی بجائے وہ بائی سائیکل پر ادھر ادھر پھرتا رہا۔ جب وہ گھر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ سکینہ اور بچے گھر پہ موجود نہ تھے۔ سرفراز اکیلا چارپائی پہ لیٹا لالٹین کی روشنی میں اپنی ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اعجاز کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ لالا، بی بی بیاسی گئی ہے۔ کیوں؟ کس کے ساتھ گئی ہے؟ چاچے کو گولی لگ گئی ہے، سرفراز ہڑبڑا کر بولا۔ گولی لگ گئی ہے؟ کیسے؟ پتہ نہیں، سائیں چلا آیا تھا، بی بی اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ سائیں اور کیا کہتا تھا؟ کچھ نہیں کہتا تھا، چاچا گولی سے زخمی ہو گیا ہے، بی بی اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ہاں ہاں چلی گئی ہے، مگر کیا کہہ کر گئی ہے؟ کہتی تھی روٹی پکی ہوئی ہے۔ روٹی کو چھوڑ یار، اعجاز کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بی بی چلی گئی ہے، روٹی پکی ہوئی ہے، ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے، کوئی کام کی بات بھی بتا۔ مجھے کہہ کر گئی ہے لالے کے ساتھ آ جانا۔ تو روٹی کھا چکا ہے؟ نہیں۔ چلو آؤ۔ دونوں جلد جلد کھانا کھا رہے تھے کہ پڑوس سے رحمت چوہان آ گیا۔ دائی ادھر ہی بیٹھی تھی۔ جب چک 82 سے بندہ آیا، اس نے بتایا دائی سے اتنا ہی پتہ ملا کہ چودھری احمد کو زخم آ گیا ہے، کوئی اور خبر پہنچی؟ اعجاز کے منہ میں نوالہ بھرا ہوا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میری مریم نے کہا کہ ساتھ چلی جاتی ہے، مگر سکینہ نے منع کر دیا۔ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں، سائیڈ ٹانگا کروا کے لایا تھا، اسی پر ہم نے سوار کروا کر بھیج دیا۔ فکر والی بات ہے۔ جاز کوئی دشمنی وشمنی تو نہیں تھی؟ نہیں، چاچا اپنے کام سے کام رکھتا ہے، ہمیں کسی بات کی خبر نہیں۔ میں ابھی باہر سے آیا ہوں، بس یہ 2 ٹکر کھا کے جا رہے ہیں۔ اعجاز نے گھر کے تالے کی چابی رحمت کے حوالے کی، سرفراز کو بائی سائیکل کے پیچھے بٹھایا اور دونوں بھائی گھر سے روانہ ہوئے۔ چاند اپنی پوری گولائی کو پہنچنے کے بعد اب ہلکا ہونا شروع ہو چکا تھا اور اس کی روشنی میں کلکن کی تہ شامل ہو گئی تھی۔ سڑک پر گڑھوں سے بچتا بچاتا اعجاز تیز تیز سائیکل چلا رہا تھا۔ لالا، میں نے کل کا کام ختم نہیں کیا، سرفراز نے کہا۔ کیوں؟ ابھی شروع بھی نہیں کیا تھا کہ سائیں چلا آ گیا۔ بعد میں کیوں نہیں کیا؟ میرا دل نہیں کیا، سرفراز نے جواب دیا۔ چلو، کچھ دیر کے بعد اعجاز نے کہا، کل کی چھٹی کر لینا۔ اس کی سانس پھول گئی تھی۔ لالا، ہاں، بی بی رو رہی تھی تو کیا وہ خبر سن کر ہنسنے لگتی؟ سرفراز پھر سارا رستہ چپ رہا۔ جب وہ گھر پہنچے تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ کھٹکھٹانے پر سائیں چلے نے دروازہ کھولا۔ کوئی گاؤں کا دوسرا آدمی دکھائی دیا۔ ایک چارپائی پر سکینہ اور اس کی ماں بیٹھے تھے۔ ایک بچہ سکینہ کی چھاتی سے لگا تھا، دوسرا ماسی کی گود میں تھا۔ عباس اور جمیلہ دوسری چارپائی پر بیٹھے تھے۔ سرفراز جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ نواز کے پلنگ پر چاچا احمد ٹیک لگائے بیٹھا باتیں کر رہا تھا، جیسے بھلا چنگا ہو۔ صرف اس کی داہنی ٹانگ ننگی تھی، جس کی پنڈلی کے گرد چادر سے پھاڑی ہوئی پٹیاں بندھی تھی۔ پٹیوں پر ایک جگہ خون کا بڑا سا دھبا تھا۔ اعجاز نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ گھر کے لوگوں کے علاوہ اس نے صرف سائیں چلا دیکھا تھا، جو باہی چارپائی پہ لیٹا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ سائیں چلے کی زندگی کے بارے میں کسی کو زیادہ علم نہ تھا۔ وہ بچپن میں چاچے احمد کے باپ کے گھر کہیں سے آ گیا تھا اور وہیں رہنے لگا تھا۔ سال کا زیادہ عرصہ وہ مختلف مزاروں پر چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اکتا جاتا تو کچھ دیر کے لیے چاچے کے پاس واپس آ جاتا تھا۔ کبھی اس کا جی چاہے تو کوئی کام کر دیتا تھا، ورنہ کھاتا پیتا اور سوتا رہتا تھا۔
چاچے کے تینوں بچے اس نے ہاتھوں میں کھلائے تھے۔ حرام کے ٹوٹے کو کروڑ دفعہ سمجھایا ہے کہ کسی کو خبر نہ ہونے دینا۔ چاچا احمد گرج کر بولا، اس مائیہ پاگل نے مائیہ دائی کے آگے سب کچھ بک دیا۔ اب بندے بندے کو خبر ہو گئی ہوگی، ہیں اعجاز؟ نہیں چاچا، صرف رحمت کو پتہ چلا ہے، اعجاز نے کہا۔ وہ مائیہ چوہان تو ڈھنڈورا ہے، اس کے کان میں کوئی بات پڑنی چاہیے، پھر جدھر حقہ تازہ دیکھتا ہے ادھر خبر سنانے بیٹھ جاتا ہے اور سارا تمباکو پھونک کے اڑتا ہے۔ چل کوئی بات نہیں، ماسی بولی، کوئی بہانہ بنا دیں گے۔ اس وقت کوئی اور بندہ موجود نہیں تھا۔ مگر بات کیا ہے؟ چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ اعجاز نے پوچھا۔ گولیاں کیسے چل گئیں؟ بات کوئی نہیں اعجاز، چاچے نے پنڈلی کے دونوں جانب انگلی سے اشارہ کیا، ادھر سے آئی ادھر سے نکل گئی، کچھ ماس ادھڑ گیا، بس نقصان نہیں ہوا۔ مگر کس نے چلائی گولی؟ اعجاز نے چیں بجی ہو کر پوچھا۔ کیوں چلائی؟ پیشتر اس کے کہ چاچا جواب دیتا سائیں چلہ کمرے میں داخل ہوا۔ احمدو، فقیر کی بات کو رد نہ کر، پٹی کروا لے۔ احمدو، فقیر کی بات کو رد نہ کر، پٹی کروا لے۔ ٹھہر جا فراڈیے، چاچا چیخ کر بولا، ادھر آ تیری فقیری نکالوں۔ سائیں نے اس کی بات گویا سنی ہی نہیں۔ برکتے، وہ ماسی سے بولا، ریشم کا ایک ٹکڑا لے کے آ۔ ماسی اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی اور ایک دو پھٹے ہوئے کپڑے اٹھا لائی۔ سائیں نے کپڑے ہاتھ میں لے کر دیکھے اور موڑ دیے۔ یہ نکلی کا کام ہے، پٹی کے لیے خاص ریشم چاہیے۔ ماسی پلٹ کر اندر گئی اور اس بار 7-8 گز لمبا سرخ ریشم کا طے کیا ہوا کپڑا لیے واپس آئی۔ یہ میرے بیاہ کی پگڑی ہے، چاچا احمد چلایا، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا۔ ماسی چاچے کی طرف دیکھنے لگی تو سائیں بولا، عقل مند، 2 گز پھاڑ کر میرے حوالے کر، کل رات کا، پٹی لپیٹ کر لیٹا ہوا ہے، زخم خراب ہو گیا ہے۔ زخم خراب ہو گیا تو لات چلی جائے گی، پھر پھرنے چلنے سے بھی رہ جائے گا۔ تجھے لنگڑا قسم چاہیے، چل جلدی کر۔ چاچا احمد بھی دل کے اندر راضی ہو چکا تھا مگر دکھاوے کے لیے مزاحمت کر رہا تھا۔ ماسی کو پگڑی پھاڑتے دیکھ کر بول اٹھا، برکتے، اسے باندھ کر، میں تجھے بیانے گیا تھا۔ بے مراد، تیری آنکھ میں پگ کی شرم بھی نہیں رہی؟ جان جا رہی ہے تو پگ کی کیا قیمت ہے؟ ماسی نے کہا، جان کا کیا ہے بے عقلے، آج گئی کل دوسرا دن۔ یہ پگ میں نے عباس کے واسطے رکھی ہوئی تھی۔ عباس کے واسطے؟ اللہ اور دے دے گا۔ اور کدھر سے لائے گی؟ یہ ہندوستان کا ریشم ہے، میں امبرسر سے کھنے کی دکان سے خرید کر لایا تھا۔ برکتے، تجھے یاد ہے پہلی رات کو میں نے پگ کھول کر تمہارے مارے اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا، آگے پیچھے کی باتیں کرتا جاتا تھا۔ میں نے پگ کھول کر تمہارے، چل اب چپ کر۔ ماسی تیزی سے اس کی بات کاٹ کر جلدی سے بولی، جھپ کے مارے اس کا منہ سرخ ہو گیا تھا، آگے پیچھے کی باتیں کرتا جاتا ہے، تیری تو عقل ماری گئی ہے۔ اس نے کپڑا سائیں کے حوالے کر دیا۔ چاچا، اعجاز تسلی دیتے ہوئے بولا، بات ٹھیک ہی ہے، خالی پٹی لپیٹنے سے تو زخم نہیں بھرتا، خون بند کرنا ضروری ہے، یہ بھی احتیاط لازمی ہے کہ ورم نہ پڑ جائے، پگ تو پھر بھی آ جائے گی۔ تو بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے اعجاز، جان آنی جانی ہوتی ہے پتر۔ ہائے، یہ پگ میں نے عباس کے لیے سنبھالی ہوئی تھی۔ چل چاچا، عباس ذرا چھوٹی پگ باندھ لے گا۔ اعجاز ہنس کر بولا، نہ حکیم کو بلانے دیتا ہے نہ نائی کو۔ ماسی اعجاز سے مخاطب ہو کر بولی، بیٹھا بیٹھا ہائے ہائے کر رہا ہے، ساری رات اور سارا دن آنکھوں میں گزر گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ چلو پٹی کر دیتے ہیں، اعجاز نے اس سے کہا، اللہ مدد کرے گا۔ سائیں نے چولہے سے ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور ریشم کے چیتھڑے کو آگ لگا دی۔ کپڑا دھڑ دھڑ جلنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ مٹھی بھر راکھ میں تبدیل ہو گیا۔ سائیں چلے نے آگے بڑھ کر پٹی کھولنی شروع کر دی۔ چاچے نے اسے روکنے کی کوشش کی تو سائیں نے سختی سے اس کا ہاتھ چھٹک دیا۔ پٹی اتری تو گولی کے زخم کا سراغ صاف نظر آ رہا تھا۔ سکینہ کے منہ سے ہائے نکلا۔ ماسی نے ایک ہوکا بھرا۔ کالی پنڈلی میں کٹے پھٹے سرخ گوشت پہ کچھ جمع ہوا اور کچھ رستا ہوا خون چمک رہا تھا۔ ادھر آ، سائیں چلے نے عباس کو پاس بلایا،
پھر وہ جمیلہ سے مخاطب ہو کر بولا، چل تو پرے منہ کر کے لیٹ جا۔ عباس آہستہ آہستہ چلتا ہوا سائیں کے قریب پہنچا تو سائیں نے سامنے سے عباس کا تہمت اٹھا دیا۔ موت، سائیں نے حکم دیا۔ عباس نے سر جھکا لیا اور سائیں کے ہاتھ سے تہمت کا پلو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے چھوڑ، سائیں نے تہمت مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اس کو پکڑ، اس کو، میرا منہ کیا دیکھتا ہے، پکڑ اس کو، اٹھا آگے سے، اے شاباشے، ایسے لے لے، اب دھار سیدھی، موری پہ مار، زمین پہ نہ گرے، چل۔ عباس سر نے واڑے اپنے عضو کو پکڑے بے حرکت کھڑا رہا۔ زور لگا، سائیں بولا۔ عباس میں پھر بھی کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ میری بات سنتا ہے کہ نہیں؟ سائیں نے اپنا ایک مرلے جتنا چوڑا ہاتھ اٹھا کر پیچھے سے عباس کی گردن دبوچ لی۔ کر 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 کر، چل جلدی، زور لگا۔ عباس کے چہرے سے کرب ٹپک رہا تھا۔ اس کے منہ سے بھنچی ہوئی آواز نکلی، نہیں نکلتا۔ جمیلہ دیوار کی طرف منہ کیے لیٹی لیٹی کھیکی کھیکی کر کے ہنس پڑی۔ سرفراز بھی ہنسنے لگا۔ نکلتا کیسے نہیں؟ سائیں گرجا، تو زور لگائے تو نکلے، چل زور لگا، بہانے خور۔ ساتھ ہی سائیں نے عباس کی گردن پر اپنی گرفت کس دی۔ عباس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اسے کھانسی کا ایک غوطہ لگا تو پیشاب کی ایک مختصر سی دھار چاچے کی پنڈلی پر گولی کی موری سے ذرا ہٹ کر گری، جسے نیچے بہہ جانے سے بچانے کے لیے سائیں نے چلو میں بھر کر سوراخ کے اوپر قطرہ قطرہ گرا دی۔ چاچے نے منہ سے ہا کی آواز پیدا کی اور کلبلا کر پہلو بدلنے کی کوشش کی، مگر ماسی اس کی ران کو قابو میں کیے ہوئے تھی۔ سائیں نے اس کا گھٹنا کھینچ کر پلنگ سے لگا دیا، جس سے پنڈلی کا دوسری جانب کا سوراخ عباس کے سامنے آ گیا۔ چل دھار مار۔ سائیں نے عباس کی ہمت بڑھائی، مار مار، موری پر مار، موری پر۔ سائیں کی گرفت نرم ہونے سے عباس کی سانس برابر ہو چلی تھی، مگر اس کی کھانسی نہ رکی تھی۔ کھانسی کے دورے میں اس کے پیشاب کی دوسری دھار برآمد ہوئی، جو پنڈلی کو صاف بچاتی ہوئی بستر پر گری۔ ہنسیا بے ایمان، سائیں بولا۔ تیزی سے اس نے عباس کا عضو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا رخ سیدھا کر کے بقیہ دھار کو عین زخم پہ گرایا۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ عباس کے جسم سے اٹھا لیے۔ چل اب دفع ہو جا۔ عباس نے جاتے جاتے جمیلہ کی کمر پہ ایک لات جمائی، سرفراز کے سر پہ زوردار دھپ لگایا اور صحن میں نکل گیا۔ ابا، جمیلہ لات کھا کر چیخی۔ چاچا احمد پیشاب کے تیزاب سے تڑپ کر ساکن ہو چکا تھا۔ سائیں نے ریشم کی راکھ مٹھی میں بھری اور اسے پہلے پنڈلی کی ایک جانب پھر دوسری جانب دونوں سوراخوں میں مل دیا۔ جب وہ انگلی کی مدد سے راکھ، پیشاب اور خون کے لیپ کو زخم میں بھر رہا تھا تو چاچے کے منہ سے گالی نکلی اور وہ ذرا سا اچھلا، مگر اب اس کا دم ختم ہو چکا تھا۔ ماسی اور سائیں نے ایک تازہ چادر پھاڑ کر ٹانگ پہ کس کر پٹی باندھ دی۔ چاچا ہائے ظالمو کہتا ہوا منہ موڑ کر پہلو کے بل لیٹ گیا۔ کچھ منہ سے بولو کہ یہ حادثہ کیسے ہوا؟ اعجاز نے پوچھا۔ ماسی اور سکینہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر خاموش ہو رہے۔ سائیں چلا اب فارغ ہو کر صحن میں اپنی چارپائی پہ بیٹھا، بھگتے ہوئے حقے کو سلگانے کی خاطر اس کی نلی کو منہ میں لے کر لمبے لمبے سانس کھینچ رہا تھا۔ اعجاز مایوس ہو کر باہر سائیں کے پاس جا بیٹھا۔ سائیں، اعجاز نے کہا، تو ہی کچھ بتا۔ کیا بتاؤں؟ چاچے کو گولی کیسے لگی؟ پولیس نے ماری ہے۔ کیوں؟ کیا معاملہ ہوا ہے؟ معاملہ کیا ہوگا؟ سامان ادھر سے ادھر جا رہا تھا، پل سے ٹاکرا ہو گیا۔ کیسا سامان؟ کہاں جا رہا تھا؟ تجھے نہیں پتا؟ اعجاز نے سر ہلا کر لا علمی ظاہر کی۔ روز کی بات ہے، کوئی آج کی تو نہیں۔ سائیں بولا۔ پولیس کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہے، اپنا حصہ نکال لیتے ہیں، ساروں کا کام چلتا رہتا ہے۔ کل یہ کوئی نئے رنگ روٹ تھے، گولی چلا دی۔ پھر کیا؟ احمدو چپ چپا کر دوڑ آیا، زخم کو لے کر آیا۔ اعجاز نے حیرت سے پوچھا۔ اور کیا؟ بڈھے میں ابھی بھی بڑی جان ہے۔ اعجاز خاموش بیٹھا، سائیں چلے کے حقے کی گڑ گڑ سنتا رہا، پھر بولا، سائیں، چاچا سمگلروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ کوئی بھی نام دے لے بچے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو پڑتا ہے سائیں، اعجاز نے کہا۔ کیوں؟ ٹبر نے روٹی نہیں کھانی؟ 12-14 کلے برانی زمین سے کیا ملتا ہے؟ نہر لگتی تھی تو روٹی چل جاتی تھی، پانی بند ہوا تو زمین پیٹ بھی نہیں بھرتی۔ یہ پلنگ دیکھا ہے؟
جس پر آمدو پڑا ہے، پورا 150 روپیہ لگا ہے اس پر۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ 2 چھوٹے جی ہیں، 2 سال میں لڑکی بیانے والی ہو جائے گی۔ تو اپنے گھر میں سکھ سے بیٹھا رہ، دوسروں کی جیسی گزرتی ہے، یا وہ جانے یا ان کا خدا جانے۔ توبہ کر توبہ۔ اعجاز دل میں شرمندہ سا ہو کر چپ ہو رہا۔ سائیں نے حقے کی نلی اس کی طرف بڑھا دی۔ اعجاز نے ایک کش کھینچا تو اسے اچھو لگ گیا۔ کڑوا تمباکو ہے، وہ کھانستے ہوئے بولا۔ جب اس کی سانس برابر ہوئی تو اس نے پوچھا، سائیں کس قسم کا مال ادھر سے ادھر جاتا ہے؟ گڑ، سائیں بولا۔ گڑ؟ ہاں، ادھر سے کھانڈ آتی ہے، ہندوستان میں کارخانے ہیں، پھر گڑ کیوں ادھر جاتا ہے؟ واہ بہو جاز، تو ماسٹر کا ماسٹر ہی رہا۔ بھائی ان کا کما تو سیدھا کارخانوں میں چلا جاتا ہے، پیسے نقد جیب میں آ جاتے ہیں، مگر گڑ کے چاول اور شکر کی چوری کھانے والے ادھر بیٹھے ہیں، ان کے لیے گڑ ادھر سے جاتا ہے۔ تیری بات تو ٹھیک ہے، اعجاز نے ہنس کر کہا۔ اور کیا کچھ جاتا ہے؟ دانے۔ دانے؟ گندم بھائی، گندم۔ اور سونا؟ سونا؟ ہاں، عرب سے حاجی سونا لے کر نہیں آتے، ہندوستان میں بڑا مول ملتا ہے۔ ادھر سے کیا آتا ہے؟ لاچی، گرم مسالہ، کھانڈ، لٹھا۔ سائیں نے حقے کی نلی دوبارہ اعجاز کی طرف بڑھائی تو اس نے موڑ دی۔ اعجاز نے کبھی کبھار سگریٹ پینے شروع کر رکھے تھے۔ اس نے جیب سے ڈبیا نکال کر سگریٹ سلگا لیا۔ سائیں چلا لالچی نگاہوں سے سگریٹ کو دیکھتا رہا، پھر بولا، اس کا تمباکو کڑوا ہے، پی کر دیکھ لو۔ اعجاز نے جلتا ہوا سگریٹ سائیں کو دے دیا۔ سائیں نے مٹھی کے ایک سرے میں سگریٹ دبایا اور دوسری جانب سے لمبا سانس کھینچا، جیسے حقہ پی رہا ہو۔ 2 کش لے کر اس نے سگریٹ واپس کر دیا۔ مزہ نہیں آیا؟ اعجاز نے پوچھا۔ سائیں نے فیصلہ کن انداز میں سر کو نفی میں ہلایا۔ جب تک آواز نہ نکلے مزہ کیا آئے؟ وہ حقے کی نلی کو مٹھی میں دبوچ کر بولا۔ اعجاز نے اپنی عمر حقے کے آس پاس گزار دی، مگر اس بات کا فہم اسے پہلی بار ہوا کہ سنسان راتوں میں کتوں کے بھونکنے اور مرلی کی آواز کی مانند حقے کی گڑگڑ میں بھی قدرتی آوازوں کا سا طمانیت کا احساس تھا۔ سائیں چلے نے سینے کے زور سے کش پہ کش لگا کر حقہ چلا لیا تھا۔ سائیں، اعجاز نے پوچھا، سامان کس ذریعے سے ادھر ادھر آتا جاتا ہے؟ سائیں چلے نے ایسے اعجاز کو دیکھا جیسے اس کی کم علمی پر حیرت زدہ ہو۔ ڈنگروں پر، پھر اس نے مختصراً کہا۔ بلدوں پر؟ سائیں چلے نے دوبارہ حیرت سے اسے دیکھا، پھر حقے کا ایک لمبا کش لیا، گویا اعجاز کی خامیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر رہا ہو۔ زمیندار ہو کر تجھے بلدوں کا علم نہیں؟ وہ بولا۔ بلد کی گردن اور ٹانگوں میں زور ہوتا ہے، کمر کمزور ہوتی ہے، بوجھ کو کھینچ لیتا ہے، اٹھا نہیں سکتا۔ بلد جاتے ہیں کبھی کبھی۔ کیا لے کر؟ سوت۔ ہندوستان میں لٹھے کے کارخانے ہیں۔ اور گندم؟ اونٹوں پر۔ گڑ شکر گھوڑوں پر۔ سونا کبھی سوت میں کبھی گڑ میں، جہاں جگہ ملی چھپا دیا۔ بندے بھی ساتھ جاتے ہیں؟ سائیں نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈنگروں کو ہانک دیتے ہیں، ادھر سے وہ پکڑ لیتے ہیں، پھر ڈنگر کہاں جاتے ہیں؟ ادھر سے مال لاد کر ادھر کو ہانک دیتے ہیں۔ حساب کون رکھتا ہے؟ کیسا حساب؟ ناپ تول کا، قیمت کا؟ اعجاز نے کہا۔ ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے۔ پیسے دینے دلانے ہوں تو پھر بندے آتے ہیں۔ لاہور سے کاریں آ جاتی ہیں، ادھر امرتسر سے آتی ہیں، لین دین پر کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ شریفوں کا کاروبار ہے۔ کل رات کو تو قسمت خراب تھی، جو لاہور سے کاروں پر آئے نئے اور اوچھے لوگ تھے، پیسے ہاتھ میں آئے تو ناچنے اور ٹھٹھا کرنے لگے۔ ادھر پولیس والے بھی رنگروٹ تھے، ایک بار للکارا اور گولی چلا دی۔ کل ادھر سے بندے آ رہے ہیں مٹھائی لے کر، دیکھنا کیسے شریف لوگ ہیں۔ یہاں آ رہے ہیں؟ اعجاز نے چوکنا ہو کر پوچھا۔ ادھر کھیت میں ملاقات رکھی ہے۔ کیا کرنے آ رہے ہیں؟ ان کو پچھلے پیسے پہنچ گئے ہیں، خوشی کرنے آ رہے ہیں۔ یہ رواج ہے۔ چاچا تو زخمی ہے، اعجاز نے کہا۔ کیسے جائے گا؟ مرتا مرتا بھی جائے گا، دیکھ لینا، یہ عزت بیزتی کا سوال ہے، تو بھی چلنا۔ اعجاز کچھ دیر تک خاموش بیٹھا سائیں کی پیشکش پر غور کرتا رہا۔ سائیں کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ اعجاز کے بچگانہ سوالوں سے اکتا چکا ہے۔